بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مرد و خواتین کو الہدیٰ انٹرنیشنل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ جس مقصد کے تحت آج یہاں پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو، آپ کے اس سفر کو اور آپ کے حج کو قبول و منظور فرمائیں۔ اس تقریب کا آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے فوراً بعد آپ کے سامنے میں جس بلڈنگ کے اندر آپ ابھی تشریف لائے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کراؤں گا تاکہ آپ بخوبی آگاہ ہو جائیں کہ اس ادارے کے کیا مقاصد ہیں، کہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں۔ الہدیٰ انٹرنیشنل ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس کا مقصد لوگوں تک اور اس میں خاص طور پہ خواتین میں دین کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس ضمن میں الہدیٰ انٹرنیشنل مختلف پروگرام کو ترتیب دے کے رکھتا ہے جس کے اندر قرآن پاک کا مکمل ترجمہ، تفسیر اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت الہدیٰ کے آپ ہیڈ آفس میں تشریف فرما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی شہر اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بہت سارے ممالک کے اندر الہدیٰ کا کام بخوبی چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے کورسز، بچوں کے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں جس میں قرآن فہمی، دین کی سمجھ کے لیے چھوٹے دورانیہ سے لے کر جن کو شارٹ کورسز کہا جاتا ہے، طویل دورانیہ کے کورسز جو کہ 2 سے 2.5 سال پہ محیط ہوتے ہیں، ان کو کرایا جاتا ہے۔ الہدیٰ پڑھائی کے شعبے کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے بہت سارے کاموں کے اندر سرگرم عمل ہے، جس کے اندر نیچرل کلیمٹیز جس میں فلڈز، ارتھ کوئکس، اس کے اندر ہمارے مرد و خواتین الحمدللہ پیش ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہمارے بھائی بہن اس مشکل حال میں اس وقت موجود ہیں ان کی جس حد تک ممکن ہو مدد کی جا سکے۔ اس کے علاوہ الہدیٰ بیوہ، یتیم بچے اور جو لوگ ضرورت مند ہوں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، جس کے اندر فائنینشیل اسسٹنس کے طور پہ، میڈیکل اسسٹنس کے طور پہ یا اور رقم یا پھر چیزوں کے لحاظ سے ان کو فراہم کر کے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ویلفیئر پروگرامز کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا بہت بڑا شعبہ ابلاغ عامہ کا ہے جس کے اندر لوگوں کو دین کا جو صحیح پیغام ہے پہنچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں نہ صرف ٹی وی چینل پہ، ریڈیوز پہ، SMS، موبائل فون سروسز، IVR سروس، ویب سائٹ، میلنگ لسٹ اور مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کا جو صحیح پیغام ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ الہدیٰ نے کچھ ہی عرصے پہلے سے ایک اسکول بھی شروع کیا ہے جس کا مقصد نہ صرف بڑے بلکہ جو بچے ہیں ان کو بھی دین کا صحیح پیغام کم سنی کے اندر جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ بچے جب انشاءاللہ العزیز بڑے ہوں تو وہ دین کے صحیح پیغام کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں لا سکیں بلکہ آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ آج کے اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جو ایک بہت ہی مبارک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس تیاری کے اندر نہ صرف ذہنی تیاری ضروری ہے، اسپرچولی آپ کو تیار ہونا ہے، بلکہ فزیکلی بھی آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں صرف ایک ہی دفعہ کر پاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کا انشاءاللہ پروگرام کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو ارکان تھے ان کو ادا کیا، وہ انشاءاللہ پریزنٹیشن کی صورت میں ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب آپ کو ایکسپلین کریں گے، اور پھر مناسک دیکھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے کوئی اگر سوالات ہوں گے تو اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹپس ایسی دی جائیں گی جن سے انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ سفر اور آسان ہو سکے گا۔ یہ سفر جو ہے یہ اصل میں دعاؤں کا سفر ہے، آپ نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی ان دعاؤں کو قبول کریں بلکہ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کے اس سفر کو، آپ کی جو عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی قبول کریں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس مسلمان امت کے لیے کثرت سے آپ دعا مانگیے گا۔ بے انتہا دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں جو کہ آپ کے سفر کا انشاءاللہ حصہ ہوں گی۔ وہ دعائیں آپ کوئی بھی سفر کی یا جو دعاؤں کی کتاب ہے وہ لے لیجئے،
یہاں پر بھی الہدا کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک اسٹال سا لگا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ساری دعائیں کی کتابیں موجود ہیں، قرآنی مسنون دعاؤں کے نام سے ہے، ایاک نستعین کے نام سے ہے. وہ آپ کے سفر کا حصہ ہونی چاہیے. آپ اس کو اپنی پاکٹ کے اندر یا آپ کے پاس اگر وہ پاؤچ آپ نے پہنا ہوا ہے احرام کے اوپر، اس کے اندر اس کو ڈال کے رکھیں تاکہ جب موقع ملے ان کو نکالیں، ان دعاؤں کو پڑھنا شروع ہو جائیں. بلکہ یہ دعائیں جو ہیں، جیسے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ الہدا کی ایک سروس بھی موجود ہے جو اس پہ آن لائن سنی جا سکتی ہیں. تو اس کے اوپر 8040 ہے جس پہ ایک پورٹل ہے، تو یہاں سے سنی جا سکتی ہیں یہ دعائیں. السلام علیکم. الہدا IVR پورٹل میں خوش آمدید. حج اور ذوالحج کے متعلق سننے کے لیے 1 دبائیے. قرآن سیکشن کے لیے 2. عشرہ ذوالحج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے 1 دبائیے. حج کا تعارف اور اہمیت کے بارے میں سننے کے لیے 2 دبائیے. حج کی تیاری کے بارے میں جاننے کے لیے 3. چلیے آپ پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 8040 جو ہے وہ اس کی کوڈ ہے جس کے اوپر آپ جا کر اپنے یو فون یا موبی لنک یا باقی جو نیٹ ورکس ہیں ان سے آپ انشاءاللہ سن سکتے ہیں. یہ دعاؤں کی جو کتابوں کا میں ذکر کر رہا تھا، آپ کوئی بھی دعا کی کتاب یا یہ دعاؤں کی الحمدللہ ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے، زاد راہ یہ کتاب، جس کو آپ سامنے رکھ کر اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کو یاد بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم جس کے لیے آپ ضرور انتظار کر رہے ہوں گے کہ حج اور عمرہ کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات چیت کر رہے ہوں گے. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کو حج کے جو رکن ہیں، حج کا جو کرنے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو واقفیت دلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. حج ایک بہت بڑی سعادت اور اللہ کی طرف سے ایک بلاوے کا نام ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر پلان بناتے ہیں کہ جانا ہے حج پہ، لیکن بہت سے ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حج کرنا ممکن نہیں رہتا. باوجود اس کے کہ اسباب بھی ہوتے ہیں، ذرائع بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم حج کرنے سے محروم رہتے ہیں. تو ہے حقیقت یہی کہ اللہ کی طرف سے اگر اجازت ہو، اس کا حکم ہو، تو بندہ پھر وہاں پہنچتا ہے اور حج کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے. تو یہ حج جو ہے، اس کے بارے میں ہمارے دین نے بہت ہی زیادہ تعلیم دی ہے کہ اس کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر و بیشتر ہم اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں رہ کے ان کو کر سکتے ہیں. مگر جب حج کے لیے نکلتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو وقت چاہیے، دوسرا پیسہ چاہیے، اور تیسرا یہ کہ انسان کوشش اور ہمت کرے، وہ بھی چاہیے، صحت بھی ہو. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بڑی لازمی چیزیں ہیں. یہ استطاعت میں ہی آتی ہیں کہ بندے میں استطاعت ہے تو جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی. ہم اٹھ کے مسجد پہنچ جاتے ہیں. زکوٰۃ دینا ہو تو ہمارے ارد گرد بے شمار مستحق افراد ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اسی طرح روزہ رکھنا ہو تو سال میں ایک آدھ دفعہ آتا ہے، وہ روزہ ہم رکھ لیتے ہیں. لیکن حج جو ہے یہ باقاعدہ ایک تیاری کا نام ہے، اور تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا وقت بھی دیا ہے. یہ تقریباً کوئی 2 ماہ اور 13 دن بنتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. یہ پرانے وقتوں میں بھی یہ ویلڈ تھی اور آج بھی یہ وقت جو ہے بڑا مناسب ہے. پرانے وقتوں میں لوگ رمضان کے بعد ٹریول کرتے تھے کیروان کی صورت میں، تو قافلے ان کے لے جاتے تھے، ان کو مہینہ 1.5 مہینہ کے سفر کے بعد وہ وہاں پہنچتے تھے.
ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے کہ جب سفینہ حجاج یہاں سے نکلتا تھا تو حاجی حضرات کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی تیاری کر کے کراچی پہنچ جاتے، اور پھر کراچی سے وہ سفینہ حجاج جب جدہ پہنچتا تو تقریباً اس کو 7-8 دن لگ جاتے تھے. تو الحمدللہ آج بھی وسائل بڑے تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی وقت چاہیے اس کے لیے. اور وقت یہ کہ انسان تیاری کرے، اور تیاری کے لیے گھر میں جو باقی کام رہتے ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کا خیال کون کرے گا، ان کی ذمہ داریاں بانٹنی ہیں، پھر اخراجات ہیں، ان کا بھی بندوبست کرنا ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سوچ سمجھ کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. تو اس لیے جب اتنا طویل اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اتنا زیادہ، تو اس وقت کا استعمال یہ بھی ہے کہ جہاں ہم بہت سی اور تیاری کرتے ہیں وہاں حج کو صحیح طریقے سے کرنے کی تیاری بھی کر لیں، تاکہ اتنی تھکاوٹ، اتنا لمبا سفر، اتنا پیسہ، اتنا وقت لگانے کا مقصد سمجھ آئے اور حج مبرور بن جائے اللہ کی نظر میں، اور فرشتے بھی اس کو مقبول لکھ لیں. تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ کو یعنی زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ حج کس طرح کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حج کی فرضیت ہے. حج اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. حج سب سے آخر میں فرض ہوا ہے. یعنی جتنے بھی یہ 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سب سے آخر میں حج جو ہے نا، یہ فرض ہوا ہے مسلمانوں پہ. اور اس کا بھی بجا لانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے. کلمہ شہادت پڑھ کے جس طرح دین میں داخل ہوتا ہے، اس طرح حج کو بجا لا کے بھی انسان حج کو مان کے، دل سے مان کے تب مسلمان ہوتا ہے، ورنہ نہیں. آپ اس آیت کو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی ہمت و طاقت رکھتا ہو، یہ حج فرض ہے. آگے فرمایا ومن کفر، اور جو نہیں مانتا اور جو کفر کرتا ہے، جو حج کو فرض نہیں سمجھتا، وہ کفر ہے. تو اس لیے یہ بھی کلمہ پڑھنے کی طرح، کلمہ شہادت کی طرح، یہ بھی اسلام کا ایک اہم پلر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ ہر بندے کے لیے نہیں کیا، ہر مسلمان کے لیے نہیں کیا. اس لیے بات وہی ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، اور کوشش و ہمت چاہیے. لوگوں کے پاس وقت ہے، پیسہ نہیں. کچھ کے پاس وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مگر ہمت نہیں. بڑھاپا ہے، تو بیماری ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں. من استطاع الیہ سبیلا کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں جانے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہو. تو یہ جو ہمت اور طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر فرض نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استطاعت. تو استطاعت جس کے پاس ہے اس پر حج کرنا فرض ہے. پھر سے پہلی بات یہ کہ حج کے کتنے دن ہیں. جب ہم وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے عمرہ وغیرہ کر کے اس کے بعد احرام کھول دیں گے اور آرام سے ہم رہیں گے وہاں جیسے گھر میں رہا جاتا ہے. لیکن جب حج کے دن آئیں گے نا، جب حج سٹارٹ ہوگا، وہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو سٹارٹ ہوگا. ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو سٹارٹ ہوگا. تو ہم نے احرام باندھ کے منا چلے جانا ہے 8 تاریخ کو، اور ہر صورت میں مغرب سے پہلے پہلے وہاں ہونا ہے. 8ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ رات جو ہے وہ منا میں گزارنی ہے، اور رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 8 سے لے کر 13 تاریخ تک یہ حج کے دن ہیں. یہ مسلسل مصروفیت کے دن ہیں جس میں آرام نہیں ہے اور گھبرانے کی بات بھی نہیں. یعنی یہ کیا ہوگا، نہ بستر ہے، نہ روم ہے، نہ ٹھنڈ ہے، اور احرام باندھے ہوئے ہیں اور اسی میں مسلسل 5 دن 6 دن گزارنا یہ بڑی مشکل کام ہے.
تو یہ بھی استطاعت میں آتا ہے کہ بندے کے پاس استطاعت اور ہمت ہو. چونکہ ہمت کی ہے ہم نے، وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اب یہ ہمت بھی کرنی ہے کہ ان 5-6 دنوں میں ہم نے ہر صورت میں حج کو بجا لانا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرنا ہے. پورا کرنے کا مطلب یہ کہ درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے. اب سٹارٹ کی ہے تو پورا کرنا ہے اس کو. تکلیف آتی ہے، بخار ہوتا ہے تو اس کو برداشت کیجیے، تھکاوٹ، بھوک، پیاس آتی ہے تو بھی برداشت کیجیے، لیکن اتم کرنا ہے. احرام جب باندھ لیا تو پھر اس کو پورا کرنا. احرام سے پہلے اگر طبیعت بالفرض اتنی خراب ہو گئی کہ آدمی کو ہوش نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے جب ہوش ہوگی تو چیز فرض ہوگی نا. جب آدمی بے ہوش ہو اور اس کا ذہن، جسم کام نہ کر سکتا ہو تو ایسے لوگوں پر احرام سے پہلے حج ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جب احرام باندھ لیا اور اس کے بعد خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو گئی ہے تو حج کو پورا کرنا ہے. تو یہ ہے اتمو کا مطلب کہ حج کو تم نے پورا کرنا ہے. تو یہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ تواریخ ہیں جو ٹوٹل 5 یا 6 دن ہیں. بس ان 6 دنوں میں ایک بڑی زبردست ایکسرسائز ہے، مشق ہے اور دوڑ ہے، بھاگم دوڑ ہے، کہیں سکون نہیں ہے. یعنی انسان یہ سوچے کہ چلے میں وہاں پہنچ جاؤں جلدی، تھوڑا سا لیٹ جاؤں، نہیں. وہ جلدی پہنچنے کا آج کل وقت ہی نہیں ہے، چاہے آپ اپنی گاڑی پہ کیوں نہ ہو. بلکہ گاڑیوں والے بیچارے تھک جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، اور پیدل جو ہمت والے نوجوان ہیں وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں وہاں. تو یہ چیز ہے. تو ان دنوں میں ذرا تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اپنے ایمان کو جگانا ہے، اللہ کی ذات پر اور اللہ کے اس حکم پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہاں یہ کام ہر صورت میں ہم نے کرنا ہے، اور اچھے جذبے کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو کچھ ہم ایکسرسائز کریں گے اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند ہیں جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی رب کے نزدیک تو یہ بندے دیوانے ہیں. کیا ہے ان کو، یہ کس حالت میں یہاں آ گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے حکم کو مانتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ فرض عائد کیا تو میں نے یہ بجا لانا ہے. اور مسکینی کی حالت ہے، یعنی ایک چادر اوپر اور ایک نیچے، بڑا چھوٹا، بادشاہ، فقیر سب برابر ہیں، یہاں ایک ہی سطح پر سب آ گئے ہیں. تو یہ دیوانگی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اور جب انسان اللہ کا حکم کو بجا لاتے ہوئے ذرا تنگ ہو اور مشکلات سے گزرے تو یقین مانیے کہ اس کی مشکل، اس کی تنگی اور اس کے جسم کی یہ حالت، چاہے اس کے بال جو ہے نا وہ غبار آلود ہوں، پسینہ نکلا ہوا ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، یعنی حج کے دوران جو گرمی، سخت گرمی ہوتی ہے، یعنی انسان بالکل ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو ہوش نہیں ہے اس کو. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا اور عصر کے بعد اس کے منہ سے جب بدبو آتی ہے، معدہ خالی ہونے کے بعد اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کا حکم مان کے گزار رہا ہے، اور اب یہ اس کی نوبت آ گئی ہے کہ اس کا معدہ بالکل خالی ہے اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. لوگ شاید کراہت محسوس کر رہے ہیں مگر اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے گزار کے، بھوکا پیاسا رکھ کے، خواہشات پہ کنٹرول کر کے یہ گزار رہا ہے اپنے آپ کو، اس لیے مجھے یہ پسند ہے. بہنی یہی حالت جو بندے کی ہے کہ جس میں انسان یعنی صرف اس نے کپڑے پہنے ہیں، پسینہ ہے اور پھر تھکاوٹ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یعنی انسان کی اپنی عجیب سی حالت ہے، غبار آلود اس کا چہرہ ہے. یہ سب ادائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں اور بہت اللہ فخر محسوس کرتا ہے فرشتوں پہ. ان کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے، یہ کتنی دور دور سے آئے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ان کا چہرہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں یہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آئے ہیں صرف اس لیے کہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کے تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، یہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے.
تو یہ جو حج کے ریچولز ادا کرتے کرتے آخر میں جب ہم جا کے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اس کو کہا گیا الحج عرفہ۔ حج اصل میں وقوف عرفات کا نام ہے۔ عرفات کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں اور آئندہ کچھ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور اس موقع پہ شیطان کی جو حالت ہوتی ہے، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا رسوا ہوتا ہے جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ جس بندے پر میں نے 40 سال محنت کی، اس سے برے کام کروائے، 60 سال میں نے اس پر محنت کی اور اس سے سارے برے کام کروائے، وہ آج یہاں آ کے اپنے سارے گناہ معاف کرا چکا ہے، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا ہے، یہ وہ سوچتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ان 5-6 دنوں میں ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، جتنا بھی ہو سکے۔ یہ پورے حج کے سفر کا، پوری محنت کا، ان ارادوں کا جو کئی سالوں سے ہم کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، ان 5-6 دنوں میں ہمارا وہ سارا نچوڑ جانا یہاں آ جانا چاہیے۔ انہی 5-6 دنوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ جو 5-6 دن ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے حج کے مہینے جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے امید ہے الحج اشہر معلومات، ہر مسلمان کو حج کے مہینے معلوم ہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بات اور ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں کہا کہ تمہیں سب کو پتہ ہے کہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں۔ یہ توقع کی ہے اللہ نے کہ ہم مسلمان قرآن سے اتنا ان ٹچ رہیں گے کہ قرآن کی کوئی ایسی بات ہمارے ذہن سے محو نہیں ہوگی اور ہم اس کو بھولے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں اس کا پتہ ہوگا۔ تو ان میں یہ حج کے مہینے ہیں، یہ 3 مہینے ہیں۔ شوال ہے جو گزر گیا ہے، تو ذوالقعدہ ہے، پھر اس کے بعد پھر ذوالحجہ ہے۔ یہ ذوالحجہ کے جو دن ہیں یہ 13 دن بنتے ہیں، 13ویں تاریخ کو حج ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ 2 مہینے وہ اور 13 دن یہ۔ ان 10 دنوں کی فضیلت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ذی الحجہ کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ سارے سال کے جو دن ہیں ان میں افضل ترین جو دن ہے وہ یہی 10 دن ہیں ذی الحجہ کے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو رمضان کے دن ہیں یہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ یہ رمضان کے جو دن ہیں نا یہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں، صرف اس میں لیلۃ القدر کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتائی ہے عبادت کی، مگر ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھا کے کہا ولیال عشر۔ تو اس لیے یہ 10 دن جو ہیں بارہ ظاہر ہے ہمارے انشاءاللہ سفر میں گزریں گے۔ یہ سب کتابیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو دی گئی ہیں ہاتھ میں، یا کچھ اور بھی آپ دیکھیں گے، ان تمام کتابوں کو ذرا جانے سے پہلے پڑھ لیجئے گا، اچھی طرح پڑھ لیجئے، کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو یہیں دور کر لیجئے، وہاں جا کے موقع نہیں ملے گا، جو سمجھنا یہیں سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حج میں ہم جب نکلتے ہیں وہی بات ہے، پیسہ بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، ہمت و کوشش بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن مجید میں بتائے اور کچھ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بھی ہم مسلمانوں کو پہنچائے ہیں۔ بلکہ آپ نے جب اپنا آخری حج کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو حج کے دوران آپ جب پہنچے عرفات میں، تو عرفات میں آپ نے صحابہ کرام کو ایڈریس کیا، اور اس ایڈریس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں مجھ سے تم اپنے حج کے جتنے بھی ریچولز ہیں، مناسک ہیں، سیکھ لو، شاید ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہیں نہ مل سکوں۔ یہ الہامی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہیں نہ مل سکوں، اس لیے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ پوچھ لو، کوئی سوال ہے ذہن میں وہ پوچھ لو۔ اور حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے جب یہ لفظ سنے تو اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے ان کو کہتے ہیں
کہ اس چہرے کو دیکھ لو، یہ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ آپ نے جو جملہ فرمایا تھا نا کہ شاید میں اگلے سال نہ مل سکوں، تو صحابہ نے چاہا ہمارے بچے کم از کم اللہ کے رسول کو دیکھ لے، کل کو وہ یہ نہ کہیں وہ کون تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان تمام صحابہ کرام نے، آپ بیٹھ گئے وہاں جہاں تھے، عرفات میں تھے، پھر اس کے بعد واپس مزدلفہ آئے، پھر منا آئے. تو صحابہ آتے جاتے آپ سے مسئلے پوچھتے رہتے تھے. اللہ کے رسول میں نے یہ کر لیا، اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول پہلے میں یہ کر بیٹھا ہوں، ابھی تک میں نے یہ نہیں کیا، تو کیا میرا حج پورا ہو گیا؟ اس طرح آگے پیچھے بہت سے مسائل جو تھے وہ ہو گئے. نبی علیہ السلام سب کو فرماتے جاتے ٹھیک ہے اوکے، کوئی بات نہیں، تم نے یہ کر لیا تو اب یہ کر لو. یعنی حج میں اجتہام کی وجہ سے اور چانس کی وجہ سے کہ آدمی کو یہ چانس مل گیا تو ابھی یہ کر لے، بعد میں وہ کر لے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ رش ہے اور ہر بندہ ذرا جلدی میں ہے، پھر موسم، وہ پھر تھکاوٹ، اس لیے جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ اگر کر رہا ہے تو میں اس کو یہ نہ کہوں تم نے غلط کیا، تم یہ پہلے کرو پھر بعد میں یہ کرو. آپ فرماتے جاتے تھے لا حرج لا حرج لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کر لو اور بعد میں اب یہ کر لو. خیر وہ ترتیب بھی انشاءاللہ آئے گی. تو عبادت میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر حج کے دوران کرنا ہے، خوب کرنا ہے. نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک فرض نماز کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر کا ہے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں اپنے ملک میں. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ پورا اہتمام کیا جائے کہ نماز کا اتنا خیال ہو کہ ایک اذان نماز پڑھ لی، اس کے فراغت کے فوراً بعد دوسری کا فکر ہو اور اس کے لیے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی جائے تاکہ عین وقت پر وضو کرنے کی یا کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہ آئے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر یہ عبادت جو ہے پورا حج ہے، صرف نماز نہیں ہے. آپ کا چلنا، آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، آپ کا لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا اور احرام کی حالت میں خدا خوفی کو اپنے اوپر طاری کرنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے احرام کا تقدس خراب ہو. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ عبادت میں ہی شمار ہوں گی. یہ سب عبادت ہیں. پھر اس سفر حج میں ہمیں بڑے سبق بھی مل سکتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ ایک آنکھوں دیکھی ریہرسل ہے. اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے قیامت کیا ہوگی، قیامت کے روز بندوں کی حالت کیا ہوگی. یہ حالت ہوگی جیسے آپ دیکھیں گے کہ سب نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ایک قسم کا کفن ہے. سب نے، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، بادشاہ ہے غریب ہے، جو بھی ہے، سب برابر ہیں. کالا گورا، اپنا پرایا، سب برابر ہو گئے. اور پھر ایک ہی میدان میں اکٹھے ہیں، میدان عرفات کھلا، اس میں سب اکٹھے ہیں. سب کی ایک حالت ہے اور سب اکٹھے ہیں ایک ہی میدان میں، میدان محشر. وہ یاد آتا ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں کہ میدان محشر کیسا ہوگا. بالکل چٹیل، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل چٹیل میدان ہوگا، سب وہاں موجود ہوں گے. لا تسمع الا ہمسا، وہاں لوگوں کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی ہوگی، کوئی بول نہیں رہا ہوگا. یہ عبادت کا جو خشوع اور خضوع میدان عرفات میں ہمیں نصیب ہونا چاہیے، یہ سب ایک قسم کی ریہرسل ہے. اور سب دھوپ میں کھڑے ہیں، سورج میں کھڑے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں. پھر اس کے بعد زندگی کی حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی گھر والوں کو ہم خیر بات کیا ہے، نکل آئے، بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، نکل آئے، 2 کپڑے پہنے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں. یہ ہے حقیقت. حقیقت میں ہونا ہی ایسا ہی ہے. یہی 2 کپڑے نصیب ہوں گے اگر ہوئے تو قبر میں جائیں گے، اور اگر قبر نصیب ہوتی ہے تو. لیکن زندگی کی حقیقت یہ جو حج کا سفر ہے یا حج کے ریچولز ہیں، یہ ہمیں دے دیتے کہ ہم ہیں کیا اور ہم نے جانا کہاں ہے اور پھر آخر میں ہونا کیا ہے. یہ سب وہ مناظر ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل جانا ہے. بڑے عزیز ترین لوگوں کو، بچوں کو، بیوی کو، شوہر کو، سب کو چھوڑ کے، والدین کو، ہم جا رہے ہیں. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی فوت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، 2 کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ایک حقیقت ہے جو کہ حج کا یہ سفر ہمیں ذرا سمجھا دیتا ہے.
پھر دوسرا ہے کہ اس کا اختتام کیسے ہونا چاہیے، زندگی کا اختتام، خاتمہ کیسے ہونا چاہیے. وہاں جا کے ہم مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مصروف ہیں. یعنی دنیا کی جو آلائشیں یا جو ہمارے ذہن کو، سوچ کو اور ہمارے عمل کو متاثر کرتی ہیں، ان تمام کو ہم ایک طرف رکھ کے اب مسلسل رب کی عبادت میں مصروف ہیں. پہلے سے بھی یہی نیت کی تھی، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے، اللہ نے توفیق بھی بخش دی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کام کرنے بھی لگ گئے. تو زندگی کا اختتام ایسے ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سبق ہے حج کے اس سفر میں. اور پھر بہتر انجام ہر کوئی چاہتا ہے. اللہ کے رسول بھی ایسی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو حج کی اہمیت تو یہی ہے، جیسے اس آیت کے ذریعے ہم پڑھ چکے ہیں، کہ ماننا اس کو، اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ کفر ہے. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جس بندے کے پاس استطاعت ہو، ہمت ہو، وسائل ہوں، ذرائع ہوں، صحت ہو، کر سکتا ہو اور نہیں کرتا، تو اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. بس کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس فرض کو کیوں نہیں ادا کرتا؟ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی بہت اچھا ہے، جو مسند احمد، ایک حدیث کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، اس میں موجود ہے. کہ آپ فرماتے ہیں حج جلد از جلد کر لیا کرو، کیونکہ تم میں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہو جائے. حقیقت ہے. یعنی آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، میں اپنی جاتا اگلے سال جاؤں گا. اکثر و بیشتر ہمارا حال یہی ہے، اور جی بہت سے مسائل ہیں، میں پہلے ان کو حل کر لوں پھر جاؤں گا. اب آپ حج کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقین مانیے کہ حج جوان آدمی کا، ان حالات میں بھی جو آج کل الحمدللہ سہولیات ہیں، وہاں جوان آدمی کی بھی ہائے نکل جاتی ہے کہ اتنا مشکل. مثلا ایمان کی ذرا تھوڑی سی ہمت ہو، طاقت ہو، ایمان بڑا مضبوط ہو، تو یہ سارے ریچولز کچھ بھی نہیں لگتے. آدمی سب کچھ خوشی سے برداشت کرتا ہے. لیکن اس میں بات وہی ہے، ہمت کی بات ہے، وہ چاہیے ہمیں. تو کل کیا ہو جائے وہ بات کی بات ہے. جو آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد کا مطلب ہے. تو اب اس حج میں ہماری اللہ تعالیٰ تربیت بھی کرتے ہیں، ہمیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کچھ کریں؟ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج جب کرو تو نیت اچھی رکھنا، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے حج. سننے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کریں، یا میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ دوں، الحاج لکھ دوں، یا میں نکلوں تو لوگ مجھے خوب ہار پہنائیں اور میں واپس آؤں تو پھر بھی استقبال بڑا زبردست ہو. نہیں، یہ پھر ساری نیکی کا کام دنیا کے لیے ہو جاتا ہے. نیکی ہمیشہ خاموشی سے کی جاتی ہے اور چھپا کے کی جاتی ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان اس کا معاملہ ہوتا ہے. لوگوں کو بیچ میں نہ لائیے، کسی کو نہ لائیے. صدق دل سے، سچے دل کے ساتھ کہ واقعی اللہ تیرے لیے ہی میں کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے للہ کا، صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں. نیت اچھی ہو بس. اور جب اس للہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر سارے سفر میں للہیت نظر آتی ہے. انسان ہر وقت اللہ کی تعلیمات کو ملحوظ رکھتا ہے. تو یہ دونوں کام، حج ہو یا عمرہ ہو، دونوں کام صرف اللہ ہی کے لیے کرنے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو. یہ ڈیمانڈ ہے، سب سے اہم ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی یہی ہے. کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو، صرف میرے لیے بس. پھر آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اب حج کرنا ہے اور اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نہا کے احرام باندھ لیتا ہے اور احرام باندھتے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہو رہا ہوں، بس جو ہی اس نے یہ لفظ کہا اب اس پر حج فرض ہو گیا. وہی بات ہے اتمو، پورا کرنا ہے، اب درمیان میں نہیں چھوڑنا. اب حج فرض ہو گیا. احرام کی حالت میں بندہ اپنے اوپر حج کو اس نے فرض کر لیا ہے. اب اس فرض کو اس نے
کس طرح ادا کرنا ہے، کچھ باتیں ہیں. اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی ہیں، انجانے لوگ بھی ہیں اس کے آگے پیچھے. سفر میں اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، پھر اس طرح بیوی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو خاص امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دے رکھی ہوتی ہیں کہ تم اپنے اس ہمسائے کے ساتھ جو تمہارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی بوڑھا بزرگ ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیسا بھی ہے، تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. وہ بے شک اگر بدتمیزی کرتا ہے کرے، لیکن تم کیا کرتے ہو. تو اس کے بارے میں فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ فلا رفث، فحش گوئی نہیں کرنی، منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا کہ جس سے خدا نہ خواستہ کوئی حج کا جو ثواب ہے وہ خراب ہو جائے. منہ کو بھی پاک رکھنا ہے. پھر خاص طور پر جب میاں بیوی دونوں جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، ان کا بھی ایک بڑا امتحان ہے. ان کے لیے بھی یہ لفظ ہے فلا رفث. وہ جب دونوں بیٹھے ہیں یعنی احرام کی حالت میں ہوں، دونوں نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہو، تو اب ان پر یہ فرض ہے کہ وہ آپس میں کسی قسم کی شہوانی بات نہ کریں. مسئلے کوئی نہ آنکھوں سے، نہ ہاتھوں سے، نہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے خدا نہ خواستہ حج کی جو خوبی ہے یا اس کی خالصیت ہے اس میں تھوڑی بہت کسی اور شے کی ملاوٹ ہو جائے. نہ، چند دن ہیں، چند دن، یہی 5 یا 6 دن، اس پہ کنٹرول کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے ولا فسوق، کوئی گالی گلوچ سے کام نہیں لینا، ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی لڑنی ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب ہوتے ہیں اکٹھے تو آپس میں تھوڑی بہت کوئی بات ہو گئی تو آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا شروع. تو یہ مناسب ہے. ایک کر رہا ہے تو دوسرا کہے بھائی ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے. جیسے روزے میں اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ روزہ انسان رکھتا ہے تو روزہ دار کے ساتھ اگر کوئی اور جھگڑتا ہے، کوئی لڑائی لڑتا ہے، تو اس کو یہی کہے بھائی میں روزے سے ہوں بس. بہن یہاں بھی کہتے بھائی ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، چلیں چھوڑیں، درگزر کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں، مٹی ڈالیں. لیکن جو کام ہے اصل حج وہ ملحوظ رکھیں کہ اس کو ہمارے کوئی عمل، کوئی غصہ، کوئی جھگڑا زخمی نہ کر دے اس کو. ولا جدال فی الحج. اس پہ مزید باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. تو بہرحال کرنے کے کام یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری نیت درست ہو احرام باندھتے وقت، پھر اس کے بعد مکہ اور حرم پاک اور دیگر شعائر کا احترام ہم نے کرنا ہے. مکہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کی ایک حد آتی ہے، اس حد میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، وہ صرف مسلمان ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. جو ہی اس حد میں داخل ہوں گے، یہ ساری حد جو ہے اس کو کہتے ہیں حرم. گو مکہ اندر ہے، خانہ کعبہ اندر ہے، کہیں چھوٹی سی جگہ پہ، مگر اس چھوٹی سی جگہ کے باہر جہاں حد ہے، جہاں کوئی غیر مسلم اندر نہیں آ سکتا، اس حد تک یہ سارا حرم ہے. حرم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، وہاں کوئی غلط کام نہیں کرنا، بڑی پابندیاں ہیں وہاں جا کے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی لڑائی نہیں لڑنی، کوئی گالم گلوچ نہیں دینی، کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں کرنا کہ جس سے اس حرم پاک کا تقدس جو نا وہ خراب ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ اس سفر میں ہمیں دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد حرم پاک خود ہے، جب اس میں ہم داخل ہوں تو ظاہر ہے اس کا احترام کرنا ہے. اس روئے زمین پر کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے جو حرم پاک سے بڑھ کر ادب اور احترام کا تقاضا کرتی ہو. وہ حرم پاک ہی ہے. ادب، احترام ملحوظ رہے. اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ہم اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو بھی احترام ہو سکتا ہو. اور پھر بہت سے شاعر اور بھی ہیں، مثلا وہاں آپ دیکھیں گے طواف کے دوران ہی مقام ابراہیم ہے، یہ بھی ایک شعار ہے، ایک ریچول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آیات کی صورت میں، نشانی کی صورت میں رکھ دیا ہے. پھر اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں دونوں، اور پھر اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ بھی ایک شعار ہے. آب زمزم ہے، وہ بھی ایک شعار ہے. پھر مینا میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، یہ سب شعائر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو فرمایا کہ ان کی تعظیم کرنی ہے. تعظیم سے مراد یہ کہ وہاں کوئی الٹے کام نہیں کرنے، غلط کام نہیں کرنے، گناہ گارانہ کام نہیں کرنے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو اللہ کو ناراض کر دے.
ہے بالکل بظاہر چٹیل میدان، پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں، دھوپ پڑ پڑ کے پتھروں کو اس نے جلا دیا ہے، کوئی رونق نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ پتھر سمجھ کے یا چٹان سمجھ کے ہم اس کو پھینک نہیں سکتے. ہم یہ کہیں اس کی کیا اہمیت ہے. یعنی ضروری نہیں کہ اہمیت اس چیز کی ہو جہاں بڑا خوبصورت گراسی پلاٹ ہو، خوبصورت سا باغ ہو، وہاں پھول لگے ہوئے ہوں، ہم وہاں آرام آرام سے چلیں اور اس کا تو پورا احترام ہو. مگر جہاں جب آئیں جس کا اللہ نے خود کہا کہ میرے شاعر ہیں، ان کا تم نے خیال کرنا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو بھی اللہ کی ان حرام کردہ یہ محترم چیزوں کا خیال کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کا رب اس چیز کو اس کے لیے بہتر بنا دے گا. پھر اس کے بعد اپنی چال ڈھال جو ہے ہماری، اس میں بھی ایک وقار ہو، جلد بازی نہ ہو، اور پھر دوسرا ہے کہ حشمت ہو. یعنی واقعی کوئی دوسرا دیکھے کہے کہ بڑا محترم بندہ ہے، یہ واقعی اس نیت سے آیا کہ میں حج کروں. اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی نظروں میں، اس کے لباس میں واقعی نظر آ رہا ہے کہ یہ خالص صرف حج کرنے کے لیے آیا اور کچھ نہیں. تو یہ وقار اور حشمت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران ہی آپ نے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی. تو ہوا یوں کہ آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ رکعت کو پکڑنے کے لیے بھاگ کے آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ نماز کے بعد آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ علیکم السکینۃ والوقار. نماز جب پانی ہو تو چال میں اور اپنی حرکتوں میں کوئی سکون رکھو اور وقار اس سے ٹپکے. یعنی یہ اچھا نہیں لگتا کہ آدمی ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، وضو کیا ہوا، سر پہ ٹوپی رکھی اور دوڑ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں فما وجدتم فاتموہ، جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو رہ جائے اس کو پورا کر لو. یہ کیا دوڑنا؟ آرام سے. تو یہ تو نماز ہے، یہ پھر ایک پوری ایک ریہرسل ہے، اور اس میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ انسان اپنی چال میں، اپنی گفتگو میں وقار اور حشمت کو بالکل ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اس میں تقوی بھی ہو، خدا خوفی. یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی چال اس طرح چلوں کہ لوگ مجھ سے مروب ہوں، یہ نہ ہو، یا میں کوئی بڑی شے ہوں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس میں خدا خوفی ہو. خدا خوفی کی وجہ سے انسان کی چال ڈھال میں ایک وقار بھی آتی ہے اور ایک حشمت بھی نظر آتی ہے. یہ چیز الحمدللہ یعنی ہم مسلمانوں میں ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہاں حج کے دوران چونکہ دوڑ دھوپ لگی ہوتی ہے، خوب ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو اس دوڑ دھوپ میں بھی خاص یہ خیال کرنا ہے کہ اپنے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے بھی خاص ہدایات اللہ تعالی نے دی ہیں. ایک امتحان ہے ان کا، پھر نہ لڑائی کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، وہاں حرم میں پہنچ کے چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہیں ہونا، اور پھر نہ ہی شہوانی باتیں کرنی ہیں. یہ میاں بیوی نے آپس میں. خاتون کے بارے میں بتایا کہ خاتون جو شرعی حجاب ہے وہ پہنے، یہ بھی اس کا احرام ہے. جس طرح مردوں کا احرام ہے 2 چادریں، اس طرح خاتون کا جو احرام ہے وہ اس کا اپنا لباس ہے، جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے. بس اس نے جو شرعی حجاب بنانا ہے اس کو وہ یہی ہے کہ اس کے سر کے بال نظر نہ آئے، اس طرح اس نے اپنا احرام سر پہ کور کرنا ہے. اور اگر منہ ڈھانپنا ہے تو اس میں کوئی سلا ہوا کپڑا نہ ہو، انسیلا کپڑا ہو جس میں صرف آنکھیں کھولی جا سکتی ہیں اور باقی منہ کو یوں ریپ کر کے کپڑے کو، اور گردن سمیت بڑی چادر ہو جو اوپر پھیلا دی جائے. تو اس طرح تو یہ شرعی حجاب جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہو کہ سر کو اچھی طرح ڈھانپیں، کوئی بال نظر نہ آئے. سر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سر اور گردنیں نظر آئے، نہ، یہ بھی سب، اور سینہ بھی. پھر تنگ یا باریک لباس بالکل نہ پہنے کہ سی تھرو لباس ہو، چاہے کتنی گرمی ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. یہ چند دن ہے برداشت کرنے کے. تو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم ویسی گرمی ہے، موٹے کپڑے یا اس طرح کے کپڑے میں نہیں پہن سکتی، نہ، ثواب اسی چیز کا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں پڑیں گی، وہ گناہ گار ہوں گے، اور سبب کون بنے گا؟ ہم خود بن جائیں گے. تو اس لیے خاص طور پر حرم پاک کی حدود میں جہاں کہیں بھی ہماری مسلمان خواتین ہوں،
ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سر کو وہ اچھی طرح ڈھانپیں اور پھر تنگ یا باریک لباس بالکل نہ پہنے، اپنے ہاتھ کھلے رکھیں، بس بازو بھی نہیں، صرف اپنے ہاتھ یہاں تک، یہ بازو بھی کھلا نہ ہو، آدھا بازو بھی کھلا نہ ہو، اور چہرہ اور پاؤں کو ڈھانکنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بہرحال بتا چکا ہوں، یعنی یا تو ریپ کر لیا جائے یا پھر یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے چہرے کو بے شک اگر کور نہیں کرنا، اگر کھلا چھوڑنا ہے تو ایسی صورت میں کم از کم یہ ہو کہ گردن اور پیچھے یہ سب چیزیں کور ہوں، کان تک کور ہوں، یہ سب چیزیں اچھی طرح کور ہوں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو خاص طور پر یہ جو جگہیں ہیں عرفات کی، منا کی اور مزدلفہ کی، وہاں وضو کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو وہاں کوشش یہ کریں کہ 2-3 خواتین اکٹھی نکلیں، ایک خاتون جب وضو کرنے بیٹھے تو 2 ذرا ارد گرد کھڑی ہو جائیں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کی نظریں نہ پڑیں۔ اس صورت میں وضو کر لیں، ورنہ کھلی جگہوں پہ وضو نہ کریں کہ مرد آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے بازو کو بھی اور ان کے سر کے بالوں کو بھی اور پھر گردن کو بھی، یہ سب چیزیں جو مناسب نہیں۔ تو گاؤن پہنیں اگر ہو سکے تو، وہ بھی ایک احرام بن سکتا ہے، اور پھر اسی ساتھ مردوں کی صفوں میں گھس کے نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں جہاں عورتیں زیادہ ہیں انہی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، انہی کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لیں۔ مردوں کے ساتھ یعنی ادھر مرد کھڑے ہوں ادھر سے عورتیں کھڑی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر مردوں کی صفوں سے آگے بھی صف نہ بنائیں، یعنی پیچھے مردوں کی صف ہے، عورتیں کچھ یہاں 2 4 8 10 عورتیں سب بنا لیتی ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ ان کے پیچھے چلی جائیں یا کہیں ایسی جگہ چلی جائیں جو کھلی جگہ تو ہے، کہیں بھی ایسی جگہ جہاں پر بھی وہ نماز پڑھ لیں گی، بہرحال ہے میدان میں ان کا نماز ہو جائے گی، تو وہاں اس طرح کا کام کریں۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو یہ بھی تاکید ہے کہ اور حدیث کی روح سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں 3 بندے بھی سفر پہ جا رہے ہوں تو وہ اپنا ایک امیر منتخب کر لیں، کسی کو بڑا بنا لیں، تو وہ بڑا جو ہے نا مناسب طریقے سے ان کے ساتھ پورے سفر میں چلے اور وہی بڑا جو کہے ویسے کیا جائے، کیونکہ وہ تجربہ بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں۔ تو اولی الامر اس کو کہتے ہیں، تو اس کی بات بھی ہم نے ماننی ہے، کہیں سے اٹھانے یا ہٹانے پہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، سیٹوں پہ اکثر و بیشتر یا جگہوں پہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں، جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، اور وہاں جگہوں پہ کافی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ وسعوا وسع اللہ لکم، یعنی تم خود ذرا دوسرے کے لیے فراخی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے بھی فراخی پیدا کر دے گا۔ بلکہ ایسے لوگ اگر کمزور ہوں تو ان سے ہمیں تعاون بھی کرنا چاہیے، واقعی اگر ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تو مثلا واش روم میں جانا ہے تو ایک بوڑھے بزرگ ہیں وہ کھڑے ہیں اور میں ان کے آگے کھڑا ہوں تو میں ذرا پہلے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ چلے جائیے، سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں وہ بزرگ کھڑے ہیں تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں آپ یہاں بیٹھ جائیے، اس طرح خاتون ہیں وہ کھڑی ہیں تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیے۔ یہ وہ تعاون ہے جو کہ صدقے کے طور پر ہم نے کرنا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، یہ احرام سے پہلے، اور اگر احرام پہن لیا اور اس کے بعد نہانے کو دل کر رہا ہے تو نہا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، خوشبو نہ لگائیے اور کوئی صابن بھی ایسا نہ لگائیے جس میں خوشبو آتی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر جب مسلمان یہاں سے جاتے ہیں تو پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں پہنچ جاؤں ایک دفعہ باقی گزارا میں کر لوں گا۔ رمضان میں تو یہ سارے مناظر نظر آتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں کہ آؤ بھائی میرے ساتھ افطاری کر لو، آؤ میرے ساتھ سحری کر لو، وہیں مسجد میں، حرم پاک میں سب بیٹھے ماشاءاللہ گروپ بیٹھے ہوتے ہیں، بلاتے ہیں، کھینچتے ہیں لوگوں کو، آؤ بیٹھو۔ لیکن حج کے دنوں میں یہ کام نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میں پھر بھی گزارا کر لوں گا، نہیں، اپنے ساتھ اتنی رقم لے جائے کہ اپنا صبح و شام کا جو کھانا پینا ہے وہ آرام سے کھا لے، یہ تاکید ہے۔ اور یہ توکل اسی چیز کا نام ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں یہاں سے کچھ نہ لے جاؤں اور پھر وہاں جب پہنچوں تو لوگوں سے مانگتا پھروں، یہ غلط طریقہ ہوگا۔ اس کے بارے میں فرمایا تزودوا، اپنے ساتھ سفر خرچ بھی لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، ہاں سب سے بہترین چیز جو زاد سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی انسان جب احرام باندھ لیتا ہے نا تو پھر جب شاعر کو بجا لاتا ہے تو اس میں خدا خوفی بھی دیکھی جاتی ہے، اللہ دیکھتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اور عورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں تو ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے، اس سے بھی منع کیا، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، مرد غیر عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں. یہ بڑا گناہ گارانہ کام ہوتا ہے، وہاں انسان پرواہ نہیں کرتا. جیسے میں گھر میں پھر رہا ہوں، اپنے علاقے میں پھر رہا ہوں، کوشش یہی کیجئے کہ اپنی نظریں نیچی ہوں. کوئی نامحرم آگے آ گیا یا آ گئی ہے تو فوراً اپنی نظریں ہٹا لیجئے یا پھیر دیجئے یا نیچے کر لیجئے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو کہ خیر الزاد التقوی والی ہے. اور پھر فرمایا واتقون یا اولی الالباب، عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. یعنی انسان سمجھدار آدمی جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جب سمجھے گا کہ واقعی حج کے جو تمام ریچولز ہیں ان کے مقصد کیا ہیں، نیکی حاصل کرنا. اور نیکی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ خدا خوفی سے. اور خدا خوفی کیا ہے؟ یہی کہ میں ہر موقع پر اللہ کا خوف، اس کا مظاہرہ کروں. پھر گھر سے نکلنے سے لے کر پورے سفر میں خلوص دل سے دعائیں کریں، کیونکہ انسان حج میں ہے، سفر میں ہے، تو مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور خاص طور پر جو حاجی مسافر ہو تو اس کی دعائیں تو لازماً قبول ہوں گی. پھر اس کے بعد ہر موقع پر بے پناہ صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے. دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح ہے. ہو سکتا ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں یہ بدصورت ہے یا غریب سا ہے، ہمیں کیا پتا اس نے اللہ کے ساتھ کیا تعلق جوڑا ہوا ہے. یہاں اللہ یہ تو نہیں دیکھ رہا کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے. اللہ تو یہاں دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ عبادت کون میری صحیح معنوں میں کر رہا ہے. کون ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے اور آہیں بھر بھر کے راتوں کو جگاتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے اور اپنی عبادت کو قبول کروانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں انسان کے ذہن کو بڑا سبق دیتی ہیں. تو اس لیے صبر کی بھی ضرورت ہے، حوصلے کی بھی ضرورت ہے. پھر عمرے اور حج کی مقبولیت کی امید و خوف دل میں ضرور رکھیں. عمرہ کیا ہو تو یہ نہیں کہ بس یہ قبول ہو گیا، یقینی بات نہ کریں. امید ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اور جب عمرہ کر رہے ہو تو یہ خوف بھی ہو کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو ریجیکٹ کر دے گا. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسی کا نام ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. خوف یہ کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نہ پڑھی تو اللہ نے مجھے سزا دینی، یہ خوف ہو. اور جب میں پڑھ لیے تو پڑھنے کے بعد مایوس نہ ہو، بلکہ یہ کہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول کر لے. یہی وہ چیز ہے جو ہم ہر نیکی کرتے وقت اس کیفیت سے ضرور گزریں کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اور بار بار یہ دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مولا ہم سے یہ کوشش قبول فرما لے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہی دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے. یہ ضرور دعائیں کریں. پھر لوگوں کے لیے ہم کشادگی پیدا کریں، دلوں میں بھی، صفوں میں بھی اور بیٹھنے کی جگہ پر بھی. طواف کرتے وقت آخری چکر میں باہر کی طرف نکلتے جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف دیے بغیر. یہ مقصد ہے کہ جو دوسروں کو تکلیفیں دینی ہے نا، جہاں جن جن مراحل پہ آ سکتی ہیں یہ ان کا ذکر ہے. حرم میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر میں تمام وقت گزاریں. بلکہ یہ تو حرم میں نہیں، مینا میں بھی، عرفات میں بھی. مینا میں ہمیں 3 دن مل جاتے ہیں سب ریچولز ادا کرنے کے بعد بیٹھنے کے. اور بیٹھ کے جو دنیا بھر کے تبصرے ہوتے ہیں وہاں، یعنی ہم کیا کچھ کرتے ہیں وہاں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. وہ موقع ہیں، بڑے چانس ہیں اللہ نے دیے ہیں. ہم وہاں بیٹھ کے نا خود اللہ کا ذکر کریں، کوئی دعائیں کریں، اچھی دعائیں کریں، دل سے کریں. اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں رب کے حضور پیش کریں. یہ موقع ہیں، یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. یہ چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں لیکن وہاں یہ کام نہ کریں. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. پھر راستوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ آپ راستوں میں نہ کھڑے ہوں نہ ہی بیٹھیں. مطلب ایسا راستہ جہاں لوگ آتے جاتے ہوں اور کوئی وہاں پیشاب پخانہ کر دے، یہ غلط طریقہ ہے. آپ فرماتے ہیں لعنت ہے اس پہ. میں نہیں بلکہ جو بھی گزرے گا اس کو دیکھے گا کہے گا لعنت ہو اس پر. ہر بندہ اس پہ لعنت کرے گا. تو بہرحال ایسی چیزیں جو راستے میں خدا نہ خواستہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں یا لوگوں کو تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، وہ یا تو ہٹا دینی چاہیے یا پھر خود سبب نہ بنے اس کا.
یہ دھیان کیجیے. پھر راستوں میں کھڑے نہ ہوں اور نہ ہی ہم بیٹھے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں راستے میں کھڑا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے کہ پہلی تو راستوں میں بیٹھو نہ، کھڑے بھی نہ ہو. صاحب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو پھر دو کام کرو. ایک تو یہ ہے کہ راستے سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھو، اور جو گزر رہا ہو کو مرد یا عورت، خاص طور پہ عورتیں جب گزریں تو اپنی نظریں نیچی کر لیا کرو. یہ راستے کا حق ہے. حج کا لفظی معنی ہے مشکل سفر کا ارادہ کرنا. اگر انتظامیہ کی طرف سے مشکلات پیش آئیں تو ان سے ناراض نہ ہوں، بلکہ صبر کریں اور صبر مانگیں، کیونکہ بے صبری سے اجر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہم وہاں ذرا تھوڑے سے غصے میں آ جاتے ہیں. مثلا میں نے دیکھا کہ یعنی الحمدللہ بڑا اچھا انتظام تھا. کیمپ میں تھے، حاجی کیمپ میں، تو غالباً یہ مینا کا ہے، تو حاجی کیمپ میں وہ کھانا دیتے تھے تو اناؤنسمنٹ ہوتی تو ہم کیو بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہ آگے وہ پلیٹیں دیتے جاتے تو لوگ لیتے جاتے. تو اسی طرح مجھ سے آگے ایک صاحب تھے، ان کو جب انہوں نے پلیٹ دی تو پلیٹ میں ذرا یعنی چاول تھے، روح کو سالن جو تھا اس میں ذرا تھوڑی سی بوٹی تھی. اب جو باقی بچے انہوں نے دے دی، کوئی جان بوجھ کے نہیں کی. انہوں نے وہ پلیٹ لے کے اس کے اوپر دے ماری. وہ چپ، اس نے کچھ نہیں کہا. شاباش ہے اس کی، اس نے کچھ نہیں کہا. حقیقت ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا بے صبری کا مظاہرہ ہے. آدمی دیکھے بھی صحیح کہ بھئی کوئی بات نہیں، کوئی وجہ ہوگی، میں لیٹ ہو گیا ہوں، کھانا اب ختم ہو گیا، بعد میں دے دیں گے یہ. لیکن اتنا اس قدر غصے کا اظہار یہ مناسب نہیں ہے. تو ایسی بے صبری جو ہے نا یہ بہرحال انسان کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے. حج کے مناسک ادا کرنے میں مقرر جگہ پر نہ پہنچ پانے کی صورت میں بھی صبر کریں. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر صبح ملا سے نکلے ہیں اور جانا تھا ہم نے عرفات، صبح کی نماز پڑھ کے جب سورج نکلا ہم چل پڑے، تو اب رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان چلتے 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 کوئی عصر کے بعد پہنچتا، کوئی عصر کے وقت پہنچتے ہیں، کوئی مغرب سے بھی تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مغرب سے پہلے، اور کوئی گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں. اب جو یعنی اس سارے سفر میں یہ جو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بندہ جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کر رہا وہاں پہنچنے میں، بلکہ وجہ یہ راستے تنگ ہیں، سواری میں راستے میں پھنس گئے ہیں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو بندہ یہی سمجھے کہ اس کا بھی ثواب ہے. دل کے ارادے تو اللہ جانتا ہے. اور عرفات میں اگر آدھے گھنٹے کا 10 منٹ کا بھی وقوف مل جائے، مغرب سے پہلے پہلے بندہ پہنچ جائے، صرف 10 منٹ پہلے، اور کھڑے ہو کے وقوف کر لے، تب بھی اس کا حج ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں ٹائم سپین جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ہے. کہیں کہیں بھی جہاں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں ہے. اگر مقررہ جگہ پر ہم نہ پہنچ پائیں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور گروپ کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے. یہ بھی ہے، گروپ جو جا رہا ہے، ہم نے حاجیوں کا گروپ بنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہ جائے تو زیادہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہ بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، میں ذرا ہمت والا ہوں، میں پہلے جا کے کر لیتا ہوں سب کچھ. نہ، یہ بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے آپ کی مدد کی. خواتین ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے اگر اس گروپ میں ہے تو یہ بھی بڑا ثواب ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھولنا نہیں ہے. پھر اس طرح نیکی اور بھلائی کے چھوٹے سے چھوٹے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اپنے ساتھ دعاؤں والے چھوٹے کارڈز یا نماز کے بعد کے مذکور اسکان وغیرہ کے کارڈز لے جائیں، جنہیں آپ گرد و پیش کے لوگوں میں فوقتاً فوقتاً تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ لے لو، یہ پڑھ لو. ماحول کی صفائی کا بھی ہم نے خاص خیال کرنا ہے. جو چیز کھائیں اس کو بیگ میں ڈالیں، پیک کر کے وہاں بن پڑے میں اس میں ہم ڈال دیں، ایسے پھینک نہ دیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. کھانے پھینک دیتے ہیں لوگ، کاغذ پھینک دیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں. لیکن ہم بہرحال پڑھا لکھا سمجھدار ہونے کے ناطے سے اپنی سمجھداری کا یہ ثبوت دیں کہ ہم نے یہ چیز یوں نہیں پھینکنی. لوگ پھینک رہے ہیں پھینکیں، مگر ہم اس کو لفافے میں ڈال کے بن میں جا کے پھینک. تو کوڑا وغیرہ ہرگز ادھر ادھر مت پھینکیں. خصوصاً حرم کی حدود کا خاص خیال کریں. کھانا بہت زیادہ بیک نہیں کھانا، اس لیے کہ انسان سست ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات مرغن کھانے سے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں وہاں سادہ کھانا ہو. پانی خوب پئیں، جتنا بھی پی سکتے ہیں. لیکوڈ بہت پئیں. اور بعضوں کو میٹھا بڑا راس آتا ہے، بعضوں کو بالکل نہیں آتا، تو یہ اپنی اپنی مزاج کے مطابق. لیکن پانی جو ہے نا اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ جو پسینہ نکلے تو کم از کم اس کی وجہ سے جسم میں کمزوری نہ ہو. تو روانگی سے قبل کی تیاریاں ہیں کچھ. وہ یہ ہے کہ روحانی تیاری پہلے کرنی ہے ہم نے. آج کل اگر ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے تو اپنے آپ کو روحانی طور پر اب تیار کریں. وہ اس طرح، پہلا باب
کہ گزشتہ گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے کہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اب اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں جا کے، بس پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانے کا جذبہ ہو، میں نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، اپنے آپ کو معاف کروانا ہے۔ پھر سفر پر جانے سے قبل اہل اور احباب سے بھی معافی کی درخواست، کوئی زیادتی کی ہو کسی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو واقعی دل کی گہرائی سے ان کے پاس جا کے انسان گفتگو کرے اور بڑے اچھے انداز سے ان سے معافی مانگ لے کہ بھئی کوئی زیادتی کی ہو، میں نے کی تھی فلاں موقع پر، مجھے معاف کر دو۔ کیونکہ دنیا میں یہ ضروری ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں ہم نے کی ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں، کیونکہ کل کو اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کرنا ہے تو اس نے اپنی جو اس کے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہوں گی نا وہ معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حق میں جو معافی ہے وہ اللہ بندے کو بندے کے سپرد کر دے گا کہ بھئی میں نے تو اس کے گناہ معاف کرنے تھے کر دیے، لیکن اس نے جو زیادتی دنیا میں تمہارے ساتھ کی تھی وہ اب تم اس کو معاف کرو تو میں معاف کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا۔ تو اس لیے بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے کہ اہل اور احباب سے جتنے بھی کو خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے وہ بھی ہم اس کا ازالہ بھی کریں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ قرض اگر ہے تو وہ بھی میں ادا کر سکتا ہوں اور میرے پاس استطاعت بھی ہے، میں جا کے واپس بھی آ سکتا ہوں، بیوی بچوں کا خرچہ بھی میرے پاس ہے، اور پھر قرض بھی ہے تو میں قرض بھی ضرور ادا کر دوں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیوں؟ کوئی پتہ نہیں زندگی کا، انسان سفر کے لیے نکلتا ہے کوئی پتہ نہیں واپس زندہ آتا بھی ہے کہ نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں بندے کے اوپر، بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں اور رکاوٹ بن جاتی ہیں یہ چیزیں بندے کی معافی کے لیے، تو اس لیے قرض بھی ادا کر دیا جائے، اہل و عیال کے لیے پھر نصیحت بھی کی جائے، میں جا رہا ہوں بھائی، حقیقت ہے یہ کرنی چاہیے، یہ بچوں کو بیوی کو بٹھا کے کہنا چاہیے کہ بیٹا، بڑے بچوں کو خاص طور پر سمجھدار جو بچے ہیں ان کو بٹھا کے کہنا چاہیے بیٹا میں جا رہا ہوں پیچھے یہ چیزیں ہیں، یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو پیچھے کم از کم تم سنبھال لینا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی وصیت کرنی ہو وہ بھی کر جائے کہ بھئی دیکھیں میں جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو یہ کام یوں کر لینا، یہ ضروری ہونا۔ آج کل ہمارے ہاں بہت کمی ہے اس چیز کی، اب ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں مسلمان بیچارے نہ نصیحت کرتے ہیں نہ وصیت کرتے ہیں، سب چیزیں، میں نے جو اپنا بینک بیلنس کھولا ہے وہ صرف مجھے پتا ہے، میری بیوی کو پتا نہیں، میرے بچوں کو پتا نہیں، اور جب خدا نہ خواستہ میری موت ہو جاتی ہے تو بیوی بچے خالی ہاتھ رہتے ہیں اور جو میں چھوڑ گیا ہوں وہ بینک مالک اس کا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اپنی اولاد ہے، اولاد اور بیوی سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے، انسان ان کو بتا دے۔ یہ ہے تیاری، جو سفر میں خرچ ہونے والی رقم رزق حلال سے ہو، یہ کوشش کیجیے حلال پیسہ ہو، کیونکہ احرام لینا ہے ہم نے اور حج کرنے ہیں۔ حدیث میں تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر 10 روپے کا کپڑا خریدا ہے اور 9 حلال کے اور 1 اس میں حرام کا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے وجود پر ہے اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ سوچیں نا، تو یہ تو بڑا حج ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا خاص اہتمام ہو کہ رزق حلال جو ہے اس سے ہم یہ سفر کریں، اور سفر حج کے لیے کوشش کی جائے کہ نیک اور علم رکھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد دلاتے رہیں، اللہ کا ذکر یاد دلاتے رہیں، کچھ سیرت رسول پر روشنی ڈالتے رہیں، آپ کی ضرورت ہے کچھ شرعی مسائل کی آپ ان سے پوچھتے رہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں اس سفر کے لیے۔ حج و عمرے کے مناسک، دعائیں اور طریقہ کار کے بارے میں پختہ علم حاصل کر لیا جائے، قرآنی مصنوعی دعائیں یہ بھی یاد کر لیں، روانگی سے قبل جسمانی صحت کا بھی خاص خیال کر لیں، میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور دوائیں جو ضروری ہیں وہ بھی ہم ساتھ لے جائیں۔ تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے سفر کے ساتھ رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوم کیمپنگ میٹ ہو کہ کہیں بھی ہم جائیں تو اس کو نیچے بچھا کے آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہاں ظاہر ہے مٹی پتھریلی زمین ہے اور پھر گرم بھی ہے، تو کہیں بھی بیٹھنا ہو آپ نہ بیٹھ سکیں تو کم از کم اہلیہ کو خواتین جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، ان کے بیٹھنے کی کوئی جگہ ایسی ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ بلینکٹ بھی ساتھ ہوں، یہ سلیپنگ بیگ بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو ہے سفری تکیہ، جہاز میں خاص طور پر بیٹھتے بیٹھتے جب نیند آتی ہے
یا ویسے ہی سفر میں کہیں بھی انسان لیٹنا چاہے تو یہ ذرا مفید چیز ہوتی ہے. تو یہ ماسک وغیرہ بھی اگر ہو سکے تو یہ پن جو ہے نا یہ بھی احرام کے لیے. بعض لوگوں کو پریکٹس نہیں ہوتی لنگی باندھنے کی یا اوپر کپڑا باندھنے کی، تو بار بار وہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، وہ بلکہ کہتے ہیں یہ کھل نہ جائے، ڈر جاتے ہیں. تو وہ اگر یہ پن باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر دوسری یہ کہ یہ آئی کورز بھی اگر ہوں تو یہ بھی، یعنی وہیں بندہ جب تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے تو ذرا آنکھوں پہ ذرا مٹی جو ہے وہ ذرا کم پڑتی ہے. پھر سفر کے دوران، حج کے سفر میں بعض لوگوں کو کانوں کا بڑا سخت درد ہوتا ہے، خاص طور پر جب فلائٹ نیچے آ رہی ہو یا اوپر اٹھ رہی ہو. تو ایسی صورت میں یہ ایئر پلگز ہیں، یہ ساتھ لے لیے جائیں تاکہ سفر میں اگر خدا نخواستہ بچوں کو یا خود کو تکلیف ہو تو یہ بندہ اسی وقت کر لے. پھر یہ طواف اور سعی کے لیے نمبر کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں، کتنا طواف ہو گیا میرا، چوتھا ہے، پانچواں ہے، یا سعی جو کی ہے کون سا چکر ہے. تو اس کے لیے یہ خاص ایک چیز ملتی ہے جس کو کاؤنٹر بیٹس کہتے ہیں. یہ بھی اگر لے لیا جائے، وہاں عام مل جاتی ہیں دکانوں پہ، اور شاید یہاں پہ مل جائیں.